موجودہ سیاسی حالات دیکھتا ہوں تو مجھے ایک بچگانہ سا جملہ یاد آ جاتا ہے کہ ہمارا کتا کتا تمہارا کتا ٹومی۔ آپ حیران ہوں گے کہ مجھے آخر یہ بچوں والی بات آج کل کے سیاسی حالات اور ماحول کے باعث کیوں یاد آئی ہے، اور اس بات کی ان حالات سے کیا مطابقت ہے۔ تو عرض ہے کہ میاں نواز شریف کی ملک عزیز میں باعزت واپسی پر ایک طبقہ پھر وہی پرانی باتیں کر رہا ہے، کیونکہ میاں صاحب کے ہر مقدمے میں ضمانت ہو رہی ہے، ہر سزا معطل ہو رہی ہے اور ہر اپیل منظور ہو رہی ہے۔ اس لیے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ میاں صاحب پر قائم سارے مقدمے جھوٹے، ہر سزا غلط اور سارے الزامات بے بنیاد تھے، جبکہ حال ہی میں عمران خان اینڈ کمپنی پر درج ہونے والے سارے مقدمات درست، ان کے ساتھ ہونے والا سلوک قانون کے عین مطابق اور ان کا اندر ہو جانا ملک میں قانون کی بالادستی کا مظہر ہے۔ یہ بیانیہ ہر تیسرے چوتھے سال اسی طرح دہرایا جاتا ہے، فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ بیان کرنے والے بدل جاتے ہیں۔ جب پیپلز پارٹی والے عدالتوں کے چکر لگا رہے تھے اور جیلیں بھگت رہے تھے، تب میاں نواز شریف اینڈ کمپنی کا بیانیہ تھا کہ ان سب کو کرپشن پر سزائیں مل رہی ہیں اور ان کے خلاف سارے مقدمات ان کے اعمال کا نتیجہ ہیں اور کسی کے ساتھ انتقامی کارروائی نہیں کی جا رہی، جبکہ ہمارے خلاف پرویز مشرف دور میں سارے مقدمات انتقامی بنیادوں پر قائم کیے گئے تھے اور ہماری بریت اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ تمام مقدمات غلط اور جھوٹے تھے۔ جب عمران خان کے دور میں نیب سیاسی مخالفین کی پکڑ دھکڑ کر رہا تھا، تب عمران خان اور ان کے حواریوں کا کہنا تھا کہ کرپٹ لوگ اپنے اعمال کی سزا بھگت رہے ہیں اور حکومت کا ان مقدمات میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، سب کو ان کے کیے کی سزا مل رہی ہے اور قانون اپنا راستہ خود بنا رہا ہے۔ اب میاں نواز شریف لاڈلے ہیں اور ان کی ہر مصیبت خود کار نظام کے تحت حل ہوتی جا رہی ہے۔ ان کی ہر سزا اور ہر مقدمہ بریت کے راستے پر گامزن ہے اور وہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم کے لیے صرف الیکشن نامی حجت کے منتظر ہیں کہ یہ فارمیلٹی پوری ہو اور وہ وزیر اعظم کا حلف اٹھا لیں۔ اب جبکہ میاں صاحب این اسی قسم کے لاڈلے بن چکے ہیں جس قسم کی تہمت 2018 میں عمران خان پر تھی، تو اگلا مرحلہ بھی وہی ہوگا جو 2018 کے الیکشن میں جیتنے والے کو سلیکٹڈ کی عرفیت سے حاصل ہوا تھا۔ آخر یہ کس قسم کی سزائیں اور مقدمات ہیں جو نہ صرف ہر دور میں بس اپوزیشن کا مقدر بنتے ہیں، بلکہ ان کو تقریباً ہر مقدمے میں سزا بھی ہو جاتی ہے، مگر جیسے ہی ان کی باری آتی ہے اور وہ اقتدار کے سنگھاسن پر براجمان ہوتے ہیں، ان کے ہر مقدمے میں ضمانت بھی ہو جاتی ہے اور وہ باعزت بری بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا حسین اتفاق ہے جسے عقلی طور پر سمجھنے کے لیے عقل کسی سے ادھار مانگی جائے تو شاید بات بن جائے۔ جو ناقص سی عقل مالک کائنات نے عطا کر رکھی ہے، اس سے تو یہ مسئلہ فیصد غورس حل کرنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ ہمیشہ ایک جیسے بننے والے مقدمے اور سزائیں آخر ایک جیسے انجام سے ہی کیوں کر دو چار ہوتی ہیں، اور ہر 2-4 سال بعد ایک ہی طرح کے پٹے ہوئے اسکرپٹ پر بننے والا ڈرامہ 2-4 سال پرانی تھکی ہوئی کاسٹ کے ساتھ دوبارہ کیسے چل جاتا ہے۔ میں نے یہ سوال ایک دوست سے پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ آخر آپ کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی کہ یہ سارے مقدمات نہ حکومت بنواتی ہے اور نہ ہی سزا دلواتی ہے۔ سیاستدان تو صرف اقتدار کے لالچ کے ہاتھوں مجبور ہیں اور ہر 2-4 سال بعد دوبارہ منت ترلے کر کے اعلیٰ کار بننے کی یقین دہانی کروا کر بلکہ گارنٹیاں دے کر آتے ہیں اور ہاتھ میں پکڑائے گئے اسکرپٹ کے مطابق عمل شروع کر دیتے ہیں۔ انہیں ابھی تک اس بات کا ادراک نہیں ہوا کہ یہ گیم محض چند سال کی ہے اور پھر وہ لاڈلے سے ماتوب کے درجے پر پہنچ جائیں گے اور ان کے ساتھ یہی کچھ دہرایا جائے گا۔ لیکن تاریخ کا بدترین سبق یہ ہے کہ تاریخ سے کسی نے سبق حاصل نہیں کیا۔ ہر بار سیاستدان اقتدار کے لالچ میں سودے بازی کرتے ہوئے یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ اب بہت سمجھدار اور سمارٹ ہو چکے ہیں اور وہ اب دوبارہ اسی دام ہم رنگ میں نہیں پھنسیں گے، مگر ان کے تجربے میں تو ہر 2-4 سال کا وقفہ آ جاتا ہے، جبکہ ہدایت کار کی ہدایات بلا تعطل جاری و ساری رہتی ہیں۔ لاڈلا بھی وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ اگر ایک سے زائد لوگ تابعداروں کی قطاروں میں لگے ہوں تو ان میں سے زیادہ تابعداری کا وعدہ کرنے اور اس کا یقین دلانے والا اس درجے پر فائز ہو جاتا ہے۔ یہ عجیب سلسلہ ہے کہ جو لوگ کل تک کسی کو لاڈلے کا تانا دیتے ہوئے اپنا حلق پھاڑ رہے ہوتے ہیں، موقع ملنے پر خود لاڈلا بننے کے لیے حت المقدور تگ و دو کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس ملک کی سیاست کا یہی المیہ ہے کہ تقریباً سارے سیاستدان اور سیاسی جماعتیں انتخابی معرکے میں اترتے وقت کسی نظریے، کسی منشور یا آئندہ کے لاہے عمل پر زور دینے کے بجائے اقتدار کی پرچی جاری کرنے والوں کے در پر سجدہ ریز ہونے کو ترجیح دیتے ہیں اور عوام کی طاقت پر بھروسہ کرنے کے بجائے مقتدرہ کی خوشنودی کے حصول پر زور دیتے ہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ وہ اپنی اسی صلاحیت کے زور پر من کی مراد پاتے ہیں۔
متوقع الیکشن بھی کیا خوب الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ بقول شخص سے عالم یہ ہے کہ الیکشن کمیشن سے لے کر صدر مملکت تک اور سیاسی جماعتوں سے لے کر عدالتوں تک کسی کو یہ پتہ نہیں کہ الیکشن کب ہوں گے، لیکن بچے کو علم ہے کہ اگلا وزیر اعظم کون بنے گا۔ کل شاہ جی سے ملاقات ہوئی تو خاصے جلے بھنے بیٹھے تھے، چھوٹتے ہی کہنے لگے اگر معاملہ اس حد تک واضح ہو چکا ہے کہ وزارت عظمیٰ کا ہما کس کے سر پر بٹھایا جا رہا ہے تو پھر اس الیکشن کی ڈھونگ کی کیا ضرورت ہے۔ ملک کی اقتصادی حالت اتنی خراب ہے کہ سرکار اپنی ایئر لائن کے جہازوں میں تیل بھروانے سے قاصر ہے۔ ایسے میں صندوقڑی میں ووٹ بھروانے کا خرچہ کرنا نہایت ہی فضول خرچی اور اسراف کے زمرے میں آتا ہے، خاص طور پر جب کہ یہ علم ہے کہ نتیجہ کیا آنا ہے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا کہ شاہ جی آپ کی اس سے کیا مراد ہے؟ شاہ جی کہنے لگے زیادہ مسئلہ بننے کی ضرورت نہیں، تمہیں بخوبی علم ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ نظام چلانے والے اس کوشش میں ہیں کہ وہ کسی طرح ایسا الیکشن کروانے میں کامیاب ہو جائیں جس میں ایک طرف ان کا امیدوار ہو اور دوسری طرف بھی انہی کا امیدوار ہو۔ کہیں پر نون لیگ کے مقابلے میں استحکام پاکستان پارٹی کا امیدوار ہو تو کہیں پر پرویز خٹک کی پارٹی کا امیدوار ہو، کسی جگہ ان کے آزاد گروپ کے مقابلے میں انہی کا آشیرواد یافتہ آزاد امیدوار کھڑا ہو۔ صورتحال ایسی ہو کہ حافظ برخوردار کی مرزا صاحباں جیسا منظرنامہ ہو۔ حجرہ شاہ مقیم تے ایک جٹی عرض کرے میں بکرا دیواں پیراں دا جے سردہ سائیں مرے، ہٹی سڑے کراڑ دی جتھے دیوا نت بلے، کتی مرے فقیر دی جڑی چوں چوں نت کرے، 5-7 مرن گوانڈ نہ رہندیاں نو تاپ چڑے، گلیاں ہو جن سنجیاں تے وچ مرزا یار پھرے۔ انتخابی گلیاں سنجیاں کرنے کی کوششیں جاری ہیں، تاہم نئے لاڈلوں کو علم ہونا چاہیے کہ لاڈلے سے ماتوب اور راندہ درگاہ ہونے میں اور سلیکٹڈ سے ریجیکٹڈ ہونے میں محض 2-4 سال ہی لگتے ہیں۔ کاش ہمارے سیاستدانوں کو یہ بات سمجھ آ جائے۔